السلام علیکم۔ یہ جو ٹریکٹر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہم نے پرومر لگائی ہوئی ہے صفائی کے لیے۔ یہ جب ہمارا واٹر بونڈ یا ایگریگیٹ بیس جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہاتھ دور کرنے کے لیے برومر استعمال کرتے ہیں۔ یہ برومر سے ہم صفائی کرتے ہیں تاکہ اسفالٹ اور ایگریگیٹ بیس میں جوائنٹ پختہ ہو۔ تو برومر کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر اس سے یہ جو ڈسٹ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور سائڈوں پہ جمع ہو جاتا ہے، تو سائڈوں سے اٹھانے کے لیے ہم ہاتھوں سے کے ذریعے سے بنچے کے ذریعے سے اس کو دور کرتے ہیں۔ اور اگر زیادہ ڈسٹ رہ جائے اس پر واٹر بونڈ پہ ایگریگیٹ بیس پہ تو اس کو ہتھوڑے سے یا برش وغیرہ سے ہم صاف کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ صاف کرنا چاہیے تاکہ اسفالٹ اور اس کے درمیان جوائنٹ پختہ ہو۔ اگر اس کو ہم صاف نہیں کرتے، فرض کیا اس کی صفائی صحیح طرح سے نہ ہو جائے تو اس کی پھسل بھی سکتا ہے جو اسفالٹ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ڈیوریبلٹی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی اسفالٹ کے۔ یہ ٹینک ہے ہمارے پاس، اس ٹینک کے ذریعے سے ہم ٹینک آؤٹ کریں گے۔ یہ ویسے تو سرکلوں سے بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ ٹینک سے بہتر کیا جاتا ہے، اور اس میں ہوا بھی تیز ہوا نکلتی ہے تو ساتھ ساتھ میں صفائی کا کام بھی کر دیتا ہے، اور کسی جگہ پہ اگر لوگوں سے مسائل اس جگہ پر پیش آتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم کس طرح کریں گے۔ یہ ٹینک ہے یہ ٹریکٹر کا ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ابھی انشاءاللہ ہم سیٹ کریں گے اس کو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو 14 بلاک بھی کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو برینکور کوٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤ کہ برین کوٹ یہ جو ہم ملاتے ہیں یہ کس کس کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بیچومن اور کیروسین آئل کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیروسین آئل جو ہوتا ہے وہ 40% ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس بیچومن ہے وہ 60% ہوتا ہے، تو یہ جا کے 100% بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کو ملا کے اور اسٹینگ میں ڈال کے اس کی طریقے سے ہم اس کو ایک بوائل کرتے ہیں ایک سینٹی گریڈ کے حساب سے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اس کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو ملایا جاتا ہے تو اس میں ہمارے یہ والے اس کو ٹینک آؤٹ کرتے ہیں۔ ٹینک آؤٹ کے لیے اپنی وہ ہوتے ہیں مقدار ہوتا ہے کسی مقدار سے ہم نے اس کو کرنا ہے، تو وہ بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ کس ریٹ پہ ہم اسپرے کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک اپنا ریٹ ہوتا ہے کہ اس ریٹ پہ ہم اسپرے کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کو جا کے ہم دکھائیں گے کہ کس طرح اسپرے کرتے ہیں۔ یہ بھائی سے ہے اس طرف اور اسپرے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ یہ پیچھے کی طرف کام کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جگہ پھیلی ہوئی ہے تو ایک ساتھ میں وہ نہیں آتا، تو پہلے ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں کو بڑھائیں گے اور اس کے بعد پورا ایریا طے کریں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی جگہ رہ نہیں جاتی ہے، اس کا فائدہ یہی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ 100% ایریا پر آپ کا اسپرے ہو جائے، تو آگے جا کر آپ کی اسفالٹ بھی صحیح ہوگی اور آپ کا کام بھی صحیح ہوگا، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا نہ کنسٹرکشن والے اور نہ جو کلائنٹ والے۔ یہ لوگ آگے جا کے جو انسپیکٹر آپ کو آئے گا تو وہ یہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی جگہ چھوڑی ہوئی تو نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آپ کا جو وہ ہے اسپرے ریٹ ہے وہ کس طرح اسپرے ریٹ برابر ہے نہیں برابر، اس چیز کو چیک کریں گے وہ انسپیکٹر آپ کا وہ چیک کرے گا۔ بیک سائڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرپسٹون ہے ہمارے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کرپسٹون پہ اسپرے نہ لگے، لیکن یہاں پر اس طرح ہے کہ اسپرے تو لازمی لگے گی، تو آپ لوگوں نے جہاں پر بھی کرنا ہے یا ٹینک آؤٹ جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس پر نہ لگے، کیونکہ یہ کام میں جتنی بھی صفائی ہو وہ کام خوبصورت لگے گا اور اس کی اپریشیشن بھی زیادہ ہوگی، یعنی اس کی تعریف بھی زیادہ ہوگی۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کرپسٹون پہ یا کرپسٹون پہ آپ کو وہ اسپرے نہ لگے۔
کریں گے تو صفائی کا خیال سب سے زیادہ جو وہ ہے اس کا یہی ہے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسپرے کیے کر لی ہے، دیکھو اس میں الحمدللہ کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے اور بالکل تقریباً 100% ہمارا اسپرے ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اس طرح کڑے رہ جاتے ہیں تو اس میں آپ ایگریگیٹ لے کے آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ رولر کو پھیرائے تو اس طرح کڑے نہیں رہیں گے، کہ اگر کڑے زیادہ رہیں گے تو آپ کا اسپاٹ زیادہ یوز ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا اسپاٹ زیادہ یوز نہ ہو، کیونکہ وہ ایک قیمتی وہ ہے ایٹم ہے، تو اس پر خرچ بھی زیادہ آتا ہے۔